بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال کیا گیا کہ ڈاکٹر اسرار کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے بڑے علماء سے زیادہ دین کا کام کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ مبالغہ کا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار سے زیادہ بڑا کام بڑے بڑے علماء نے کیا ہے، اور اگر یہ بڑے بڑے علماء ریسرچ سینٹروں میں اتنی محنت نہ کرتے، بڑی بڑی کتابیں اور تفسیریں نہ لکھتے، تو ڈاکٹر صاحب اور ہم لوگ کہاں سے آتے؟ اور گویا کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ بڑی بڑی تفسیروں کی وجہ سے آج ہم جیسے اور ڈاکٹر اسرار جیسے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں ان بڑی تفسیروں کا ذکر نہ کر دوں، سب سے بڑی تفسیر ان کے اندر جس کو بہت ہی زیادہ اپنا استاد مانتے تھے ڈاکٹر اسرار، وہ ہے محمود الحسن اسیر مالٹا، اور شیخ الہند بھی ان کے القاب ہیں۔ اور وہ اپنی تفسیر کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی تو صحیح لکھتے ہیں، لیکن تفسیر کے اندر انہوں نے ایسا شرک کا انجیکشن دیا ہے کہ پوری طرح گویا امت کو بے ہوش کر دیا ہے، سن کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ معلوم ہوا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے، اور استعانت یعنی مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، لیکن اس کے کسی بندے کو، مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارو تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ یعنی مقبول بندہ، اور نبی علیہ السلام سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول مدد جو پکار رہے ہیں، یا علی مدد کی پکاریں لگا رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ ان کی خدمات ہیں۔ نبی علیہ السلام کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہو گیا۔ اور پھر ان کی اس سے بڑے جو عالم ہیں اشرف علی تھانوی جن کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، نبی کا بندہ۔ اسی لیے افغانستان کے ایک بہت بڑے جرنیل کا نام تھا عبد الرسول، اور اینڈی خان تو آپ کو شعور ہے، نبی داد خان۔ یہ سارے کے سارے شرک کے انجیکشن انہی علماء نے دیے ہیں۔ شبیر احمد عثمانی نے اسی تفسیر کو پایا تکمیل تک پہنچایا، جس کے پہلے صفحے کے اوپر شرک ہے۔ اور ابھی تک تقی عثمانی، رفیع عثمانی تک، سارے کے سارے دیوبندی، طارق مسعود تک یہ اسی کو مانتے ہیں، ایمان مانتے ہیں۔ جو عین شرک ہے، قرآن کا انکار ہے، اور بالکل اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کی یہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ ہے جی۔ تو یہ تفسیروں کے اندر انہوں نے یہ جو ان کی خدمات ہے نا، یہ خدمات کفر و شرک پھیلانے کی ان کی، چاہے دیوبند کے علماء ہوں، چاہے بریلوی اعلیٰ حضرت ہوں۔ بتاؤ اعلیٰ حضرت نے کتنی خدمات انجام دی ہیں۔ ان کو بھی بڑے تقدس کے ساتھ نام لیا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار۔ سب کو جن کن کا شرک اور کفر گویا واضح کر دیا گیا تھا، ان کو ضد کے ساتھ آ کے رحمت اللہ علیہ اور دینی خدمات کہا کرتے تھے۔ یہ ان کی دینی خدمات ہیں۔ جب ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص قسط اول لکھی، جس میں سارے صوفیہ کا پوسٹ مارٹم کیا اس اللہ کے بندے نے، اللہ تعالیٰ کروڑوں خربوں رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائے کہ ان کا شرک اور کفر واضح کیا، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجمیری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو۔ پڑھیں آپ ڈاکٹر صاحب کی یہ ایمان خالص، ہر جگہ سے مل رہی ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں گے نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ ایمان خالص قسط اول، اس کے اندر سارے صوفیوں کے شرکیہ اور تصوف کے مشرکانہ عقائد اور سب کے پوسٹ مارٹم کر دیا۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر اسرار وہاں سے بوریا بستر اٹھا کے کراچی سے لاہور آ گئے، کیونکہ برداشت نہیں کر سکے۔ اور رسالہ جو انہوں نے میثاق نکالا، اس کے اندر کہا کہ برصغیر میں ایمان، عقیدہ، توحید آئی صوفیہ کے ذریعے تھی۔ اندازہ لگے اس قدر یہ ایمان خالص کے انکاری تھے، اور شرک کرنے والوں کے اس طرح یہ دل دادا ہے۔ یہ ان کی خدمات ہیں۔ اور اگر مزید خدمات آپ کی جاننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان خالص کس دوم پڑھ لو، پھر سارا ان کا چہرہ سامنے آ جائے گا۔ یہ سارے ہیں دین کی خدمت، طارق جمیل صاحب بھی کر رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں شرک کو، قوم کو۔ اسی طرح تقی عثمانی صاحب بھی،
اور فضل الرحمان بھی دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے باپ نے جو خدمت کی تھی، آہا ہا، مفتی محمود صاحب نے علی اجمیری کی قبر پر جا کے حلوہ چڑھایا تھا، اور وہاں سے اعلان کیا کہ مجھے اگر کامیاب کراؤ تو اس کے بعد اس طرح نظروں نے آج سر تھپکی دی ان کو شرک کی۔ اور جماعت اسلامی نے جو دین کی خدمت کی ہے، او ہو۔ اور پروفیسر غفور نے مودودی صاحب کی زندگی کے اندر نائب امیر کی حیثیت سے بری امام جا کے چادر چڑھے تھے، اخباروں میں فوٹو موجود ہے ابھی، اور اعلان کیا کہ اگر مجھے تم اس حلقے سے کامیاب کرو تو میں راولپنڈی سے اتنی چوڑی سڑک یہاں لے کے آؤں گا جس طرح اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ مشرک اپنے معبود کے سامنے جا کے ماتھا ٹیک دیں۔ بڑی خدمت کی انہوں نے، بڑی خدمتیں کی انہوں نے، گنبد بنائے ہیں، مزار بنائے ہیں، اور پوجا ہو رہی ہے آج ان کی، مورتی پوجا، قبر پرستی پوجا، گنبد پوجا ان کی آ رہی ہے۔ جمہوریت کے پرستار ہیں یہ سارے کے سارے، کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلتا ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں، پھر بھی مجھے نہیں مانتے ہو۔ یہ کفر و شرک کرنے والوں کو یہ چندے دیتا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے۔ بڑی دین کی خدمت ہے جی، بعد والے کہیں گے بڑی دین کی خدمت کی ہے، دین کا جنازہ نکال دیا انہوں نے، اجرتیں لے لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھاتے ہیں بغیر پیسوں کے، اذان نہیں دیتے ہیں بغیر پیسوں کے، دین کی بڑی خدمت کی ہے جی، اور مدرسے چلا رہے ہیں۔ ان کے مدرسے کہتے ہیں بڑی محنتیں ہو رہی، بڑی ریسرچ ہو رہی ہے جی، قرآن و حدیث کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، اور جو پیسے لے رہے ہیں، اجرت لے رہے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ بڑے بڑے جو انہوں نے بلڈنگیں بنا لی ہیں، کوئی آڈٹ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ان سے۔ فضل الرحمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا؟ کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ طاہر القادری سے پوچھو کیا کام کرتے ہو؟ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو یہ فضل نہیں، یہ جہنم کے انگارے ہیں جو لے رہے ہو، اور اب تمہاری اپنی مرضی ہے۔ ساری تمہاری دینی خدمات کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اور اس کے بعد قیامت کے دن جب اٹھو گے تمہاری جولی میں ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا عمل کا، کیونکہ شرک سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے، اور مولویوں اور پیروں سے، بے ایمانوں سے انہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے، اور کفر و شرک پھیلانے والوں کی تعریفیں کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے ان کو سمجھ دے، ایمان خالص ان کے لیے تلافی کا موقع ہے، لیکن جو مر گئے ہیں ان کے لیے اب کوئی تلافی کا موقع نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں چلے گئے۔ جن کا بھی شرک ثابت ہو گیا اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں۔ یہ بالکل حق بات ہے، بالکل حقیقت ہے، میں آپ کو بتاؤں، مانو یا نہ مانو، یہ بالکل حقیقت ہے۔